آغاز میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل انفارمل تقریب ہوگی، ان یوزلی انفارمل، کوئی تقدیم و تاخیر، کوئی فارمیلٹی، کوئی تکلف اس تقریب کا حصہ نہیں ہوگا۔ بیسک پرپز یہ ہے کہ احباب جمع ہوئے ہیں اور عباس تابش صاحب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے اپنی یادیں شیئر کر سکیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ تمام احباب جو آج موجود ہیں وہ یہاں کے مہمانان خصوصی ہیں، آپ سب لوگ مکمل ایکول تکریم کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہماری آج کی اس محفل کی صدارت نامور کالم نگار، نثر نگار، ڈرامہ نگار، ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی، اور میں بہت احترام کے ساتھ گزارش کروں گا جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ خواتین و حضرات، عباس تابش سے میرا جو تعلق ہے وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ ہی از لائک اے فادر ٹو می، ہی از لائک اے مینٹر ٹو می، ہی از مائی ٹیچر۔ وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ کوئی ایک تعلق نہیں ہے اور ایک ڈیفینیشن میں یہ تعلق پورا بھی نہیں اترتا۔ تو میں بہت احترام سے اب چاہوں گا کہ اپنے استاد، اپنے محسن مربی عباس تابش کو اسٹیج پہ انوائٹ کر سکوں۔ سر آپ کی بھرپور تالیوں میں عباس تابش صاحب، جو کہ آج کے بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ بعض اوقات انسان ڈم فاؤنڈڈ ہو جاتا ہے، الفاظ جو ہیں وہ کہنے کو ملتے نہیں ہیں، تو نثر کی بجائے میں آغاز کرنا چاہوں گا اپنے خیالات کے اظہار سے، اس کے بعد میں نظامت کے طور پہ اس کے بعد میں تمام احباب کو باری باری زحمت دوں گا۔ میں نے جیسے پچھلے دنوں ایک واقعے کے بعد ایک بہت پرانی صنف سخن یعنی طاہر کی حجو کی ترویج کی گئی، میں نے ایک مثنوی کی صورت میں عباس تابش صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ تابش صاحب: اے سخندان اعلیٰ و بالا، اے سخندان اعلیٰ و بالا، تیرا ہر حرف روشنی والا، تیرے لفظوں میں رفتگاں کا جمال، تیرے لفظوں میں رفتگاں کا جمال، لکھنؤ اور اصفہاں کا جمال، میر سے تجھ کو عشق کی تحصیل، میر سے تجھ کو عشق کی تحصیل، مرزا سے مئے سخن کی سبیل، اور نطق ماضی کا رازدان ہے تو، نطق ماضی کا رازدان ہے تو، ایک روایت کا پاسبان ہے تو، اور تیرا ہر شعر آب زر میں دھلا، تیرا ہر شعر آب زر میں دھلا، تجھ پہ ہر تنگ قافیہ بکھلا، تیرا ہر شعر آب زر میں دھلا، تجھ پہ ہر تنگ قافیہ بکھلا، اور بحر مشکل میں ایسا مصرع تر، بحر مشکل میں ایسا مصرع تر، جیسے دریا کی تہ میں لال و گوہر، جیسے دریا کی تہ میں لال و گوہر۔ اس قدر ہے تیری زبان فصیح، اس قدر ہے تیری زبان فصیح، خود غزل سب پہ دے تجھے ترجیح، خود غزل سب پہ دے تجھے ترجیح، اور شعر در شعر معجزہ پورا، شعر در شعر معجزہ پورا، بات قائم تلازمہ پورا، بات قائم تلازمہ پورا، تیری تعویل سے ہوا ممکن، تیری تعویل سے ہوا ممکن، جو خیال محال تھا تجھ بن، اور تیری توجیہ سے غلط بھی درست، تیری توجیہ سے غلط بھی درست، یعنی مضمون مزمحل بھی ہو چست،
تیری توجیہ سے غلط بھی درست، یعنی مضمون مزمحل بھی ہو چست، لائے تو صنعت تضاد جہاں. صنعت تضاد میں نے باز صابر صاحب سے بہت پڑھ پڑھ کے سیکھی ہے. لائے تو صنعت تضاد جہاں، آگ کے قلب سے ہو پانی رواں، اور تیرے مضمون کی حلیف ردیف، تیرے مضمون کی حلیف ردیف، تو نے برتی نہیں نحیف ردیف. اور تجھ سخن کے جو سامنے آئیں، تجھ سخن کے جو سامنے آئیں، شربت و شہد پھیکے پڑ جائیں. اور تیرے لہجے سے چاشنی لے کر اور بھی میٹھی ہو گئی شکر. اور تو غزل کے دیار میں لے آئے، وہ زمینیں کہ آسماں جھک جائے. تو غزل کے دیار میں لے آئے، وہ زمینیں کہ آسماں جھک جائے. اور پیچ ایسے کہ زلف یار بھی دنگ، اور وہ روانی کے آبشار بھی دنگ. اور بات تیری ہزار باتوں میں بات، شائق شعر کے لیے سوغات. اور بزم احباب میں تو مثل حریر، اور بحر عادا تیری غزل شمشیر. بزم احباب میں تو مثل حریر، اور بحر عادا تیری غزل شمشیر. جب تو مصرے میں طنز فرمائے، جب تو مصرے میں طنز فرمائے، خنجروں کا جگر بھی کٹ جائے. میں نے خنجروں کہا ہے لیکن آپ کے ذہن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جب تو مصرے میں طنز فرمائے، خنجروں کا جگر بھی کٹ جائے. پھر بھی تو نے غزل کو نرم رکھا، پھر بھی تو نے غزل کو نرم رکھا. عشق کی آنچ سے ہی گرم رکھا، اور رنج رسوائی بھی سہا تو نے، سخت پھر بھی نہیں کہا تو نے. رنج رسوائی بھی سہا تو نے، پھر بھی سخت پھر بھی نہیں کہا تو نے. فن اظہار ہو کے علم عروض، 3 نسلیں ہوئیں تیری مقروض. فن اظہار ہو کے علم عروض، بہت شکریہ، 3 نسلیں ہوئیں تیری مقروض. غزل آباد میں تیرے شاگرد، کرتے پھرتے ہیں تیرے نام کا ورد. غزل آباد میں تیرے شاگرد، کرتے پھرتے ہیں تیرے نام کا ورد. اور میرا فیورٹ شعر اس مثنوی کا کہ تیرا ایک پرتو جمیل شکیل. کہاں ہے شکیل بھائی؟ تیرا ایک پرتو جمیل شکیل، اور تو ہے دعویٰ تو وہ ہے تیری دلیل. تیرا ایک پرتو جمیل شکیل، تو ہے دعویٰ تو وہ ہے تیری دلیل. یوں تو یاروں کے نام بھی ہیں بہت، حاسدین کرام بھی ہیں بہت. تجھ سا ایک شعر بھی اگر ہو نصیب، خود کو خوش بخت سمجھیں تیرے رقیب. اب جلدی جلدی 3-4 شعر آخری پڑھ دیتا ہوں کہ ملکوں ملکوں ہوا تو محو کلام، ہو گئے موترف خواص و عوام. رحمت حق نے تجھ کو ایسے چھوا، شعرائے شعر شہر شہر ہوا. شعرائے شعر شہر شہر ہوا. آج فارس کی ہے، آخری 3 شعر. آج فارس کی ہے دعا صاحب، اوج تیری رہے صدا صاحب. اور تا قیامت بنی رہے تیری بات، تجھ سخن کو عطا ہو آب حیات. تا قیامت بنی رہے تیری بات، اور تجھ سخن کو عطا ہو آب حیات. اور آخری شعر ہے کہ ایسی عمر طویل تو پائے، ایسی عمر طویل تو پائے، 60واں سال 60 بار آئے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، اب میری گزارش ہے بہت ادب و احترام سے ہمارے شکیل بھائی تشریف لائیں. اب ہمارے عہد کے ایک بہت نامور ڈرامہ نگار، جن سے سٹوری ناول نگاری فکشن نگاری کا سبق لیا ہے ہمارے عہد نے. میری مراد ہے شاہ جی سے، جنہیں ہم پیار سے شاہ جی کہتے ہیں، اصغر ندیم سید صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، جناب عباس تابش، خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت محفل اس وجہ سے بھی ہے
کہ آج ہمارے بے حد عزیز دوست اور بے حد مقبول شاعر، میں لفظ عظمت کا زیادہ قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو عظیم کہا جائے گا۔ یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ 60 سال کے ہو چکے ہیں۔ کل کی بات ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں جس کلاس کو میں ایم اے کی کلاس کو پہلی بار پڑھانے گیا، سامنے عباس تابش بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کہاں کہاں سے ہو کے عباس آیا ہے، میرے علاقے کا بھی ہے، تو خوش بھی ہوا کہ صحیح جگہ پہ آیا ہے، اور ایک اطمینان بھی ہوا کہ یہ استادوں کا امتحان لے گا، اس لیے کہ جن محفلوں سے اٹھ کے وہ آیا تھا پورا کلاسیکی ادب وہ پڑھ کے آیا تھا۔ کل تک میں سمجھتا تھا میں نے اس کو ایک آدھ لفظ پڑھایا ہوگا، آج میں اس سے پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کلیشے نہیں بولا، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان کے جتنے بڑے شاعر ہوئے وہ سب کے سب عظیم شاعر کے ساتھ اہل علم بھی تھے۔ غالب سے بڑا اہل علم اپنے وقت کا کوئی نہیں، میر تقی میر سے بڑا اہل علم کوئی نہیں، مومن سے بڑا اہل علم کوئی نہیں اپنے وقت کا۔ علامہ اقبال اپنے وقت کا کتنا بڑا عالم، فیض اپنے وقت کا عالم۔ یہ ایک مشترک بات ہے ان عظیم شعراء میں۔ میں انگریزی یا دوسری زبانوں میں نہیں جاتا۔ کل تک سہیل احمد خان حیات تھے تو یہ حقیقت ہے کہ میں بہت اطمینان سے سوتا تھا کہ جہاں میں پھنسوں گا میں ایک فون کال کروں اور اس کا جواب آئے گا، اور یہ ہوتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے لگا کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک دن میں ایک جگہ پھنسا، میں نے عباس تابش کو فون کیا، ایک سیکنڈ میں اس بات کا جواب آیا۔ تو وہ دن اور آج کا دن سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں میں پھنستا ہوں کسی نکتے پہ، کسی مسئلے پہ، کسی لفظ پہ، کسی شاعر کی کسی ایک پہلو پہ، تو مجھے فوراً رہنمائی ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس نے کلاسیکی ادب تو کہاں کہاں سے پڑھا، اس کے حوالے موجود ہیں، لیکن میرے لیے جو بہت خوشی کی بات تھی وہ ان کا جدید ادب اور دوسری زبانوں کے ادب کا پڑھنا تھا۔ یہاں آ کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ اس کی شاعری بہت دور تک جائے گی، کیونکہ جو شاعری کی جو بنیادی رچاؤ ہے، جو رس ہے، وہ کہیں اور سے آتا ہے۔ ان لفظوں میں جو ثقافتی اور تہذیبی اثرات ہیں وہ بہت دور سے آتے ہیں، اور ان اثرات کو شاعری میں لے کے آنا یہ وہ ہنر ہے جو آ نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے وہ مطالعہ ضروری ہے، اس کے پیچھے وہ پوری تحریکیں ضروری ہیں جو علم کی تحریکیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک چیز، دوسرا میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ ایک شاعر کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اسے کون سا دور ملا ہے، کون سا عہد ملا ہے، یہ بھی اس کی شاعری پہ بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور تابش کو بہت اچھا دور ملا، کیوں کہ یہ اس سنگم پہ تھے جہاں ایک طرف پرانی کلاسیکی روایت موجود تھی
اور یہ اس سے فیض یاب ہو رہے تھے، اور اگلے کنارے پر ایک جدید دور سانس لے رہا تھا اور وہ اس میں قدم رکھ رہے تھے۔ تو دو زمانے، دو دنیایں، اور اس کی ساری جو تپسیا ہے وہ سب اس تک پہنچی۔ تو ایک تو یہ اس کی خوش قسمتی۔ اب آج میں ایک شعر اس کا پڑھتا ہوں جس میں اس کی بنیادیں ہیں اس کے کام کی۔ یہ اچانک جو سکون آیا، یہ اچانک جو سکون آیا، جان نکلی ہے کہ مصرع آیا، جان نکلی ہے کہ مصرع آیا، کہ مصرع اس طرح سے آیا ہے جیسے پورے وجود کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مشاعرے کا دور بھی اسی طرح ہے۔ آج سوشل میڈیا بہت سرگرم ہے۔ آج مجھے حال ہی کی دو باتیں یاد آ رہی ہیں اور وہ بہت برمحل ہیں۔ ایک تو حال ہی نے یہ کہا تھا، اور یہ سوشل میڈیا کو سامنے اگر رکھتے ہیں آپ، کہ جس میں اچھے شعر بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بہت اچھا بھی لکھ رہے ہیں، اور میں مطمئن بھی ہوں کہ یہ نئی نسل فیس بک کے ذریعے سے اردو زبان کو، اردو غزل کو لے کے چل رہی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ میں ان کی ایک خوبی بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اسی میں ایک جال بھی بچھا ہوا ہے کہ اصلی اور نقلی شاعری کا فرق بہت کم ہوتا ہے۔ یہ فرق حالی نے بتایا تھا مقدمہ شعر و شاعری۔ اس نے کہا تھا کہ جو جھوٹی شاعری ہوتی ہے اس کی چمک دمک بہت ہوتی ہے، لیکن قریب سے جاؤ تو وہ سونا نہیں نکلتی۔ تو اصلی اور جھوٹی شاعری کی بہت واضح پہچان حالی نے بتائی۔ اور دوسری بات جو آج کے سوشل میڈیا پہ صادر آ رہی ہے، حالی کی بات، وہ یہ ہے کہ بے ذوق آدمی کی داد شاعر کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ اس داد میں آ کر کوہلو کے بیل کی طرح چکر لگاتا ہے۔ یہ حالی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس نے ایک لفظ اور کہا تھا، اگر آپ اس کو نیگیٹو معنوں میں نہ لیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو داد ہے یہ شاعر کا نفس موٹا کرتی ہے، یعنی اس کے اندر کی جو تسکین ہے اس کے اندر کے نفس کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ اسی کے لفظ ہے۔ تو یہ آج دو باتیں حالی کی ضرورت ہے کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح ایک جعلی شاعری اپنا عکس ڈالتی ہے اور کس طریقے سے اس کے ایک رات میں لاکھوں فالوورز بنتے ہیں۔ شکر ہے عباس تابش اس سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ اس کا اس میڈیم سے اس طرح تعلق نہیں، کیونکہ اس کا کتاب سے تعلق ہے۔ اب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ بہت سارے شاعر ایسے ہوئے جو ایک شعر پہ زندہ ہے، ایک شعر پہ۔ اس کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے، احمد فراز نے بڑی دلچسپ بات کی تھی۔ ان کے دوست تھے خاطر غزنوی، ان کا ایک شعر غزل کا بہت چڑھا، گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ تو خاطر بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن سادہ تھے۔ ایک دن فراز نے ان کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا خاطر بات سن، یہ شعر جو ہے نا یہ جس کا ہے اس کو واپس کر، امانت اتنی دیر رکھنی نہیں چاہیے۔ یہ اس کا ایک دوستانہ بہرحال۔ تو ایک ایک شعر پر بہت سارے لوگ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا کہ تابش کا بھی ایک شعر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ماں والا شعر آپ سب کو یاد ہے۔ اس ایک شعر سے بچنے کے لیے اس سے 10,000 اس سے بڑے شعر کہنے پڑے، ورنہ وہ اس ایک شعر کے اندر اپنی شہرت کو محدود کر لیتا۔ اس نے کہا نہیں، پہلا کام اس شعر سے کو عبور کرنا ہے۔
بہت سے لوگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے، اسی پہ وہ آواز آتی ہے اس شعر کی تو وہ خوش ہو جاتا، یہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اس کو وقت لگا اپنے اس شعر سے آگے بڑھنے، بالکل یہ حقیقت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے عباس کی شاعری کو سمجھنا ہو تو آپ کو تاریخ سے مدد لینی ہوگی، آپ کو ثقافت، تہذیب اور وہ سارے عوامل جو زبان کو بناتے ہیں، جو زبان کو تخلیقی مزاج دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ ڈکشنری نہیں ہے، یہ اس کے ہر لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑا میٹافر ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک حکایت ہے، پوری کی پوری تاریخ ہے، اور اس کی شاعری میں ایسے اشعار بے شمار ہیں۔ اب یہ وہ ہیں جس میں ہجر ہے، ہجرت ہے، کربلا ہے، ہمارے مصائب ہیں، ہماری تاریخ کے دکھ ہیں، وہ ساری حقیقتیں پیچھے جلوہ گر ہیں، اور ان کے آئینے میں شعر آتا ہے، اور پھر اس شعر کو جب آپ ٹٹولتے ہیں، جب آپ اس کے پیچھے جھانکتے ہیں، تو پھر زبان کا لطف آتا ہے کہ زبان میں یہ طاقت اس عمل سے آئی ہے جس عمل سے وہ گزرا ہے، تو اس کی ہر شعر کے پیچھے جو پیاس ہے وہ پیاس کہیں اور سے آئی ہے، جو تیر ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے، جو کمان ہے وہ کہیں اور سے آئی۔ اب یہ اس کو اس ہنر میں لے کے آنا یہ بہت بڑی بات تھی، ورنہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے شاعر ان آرکیٹائپس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ آرکیٹائپس ہیں، کربلا ایک بہت بڑا آرکیٹائپ، اسی طرح ہجرت بہت بڑا، نوسٹیلجیا بہت بڑا آرکیٹائپ۔ اب اس آرکیٹائپ میں اگر آپ پھنسے رہے تو سٹیٹمنٹ ہے، اس آرکیٹائپ کو بھی عبور کرنا ہے، اس کی ایکسٹینشن پہ جانا ہے، تاکہ وہ کنیکٹ ہو سکے آج کے دور کے ساتھ، کنیکٹ ہو سکے آج کے دکھ کے ساتھ، تب وہ تاریخ کا تسلسل شعر کے اندر آئے گا۔ تو یہ کام صرف عباس تابش کو آتا کہ کیسے سادہ لفظ ہے، سادہ پیاس ہے، سادہ پانی ہے، لیکن وہ پانی کی روانی کہیں اور سے۔ تو یہ جو تہذیبی اور ثقافتی معنویت ہے، اس کو الفاظ میں اس طرح لانا کہ پتہ بھی نہ چلے، آپ تو شعر میں گم ہو جائیں گے، تھوڑی دیر بعد غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ پانی کہاں سے بہہ رہا ہے، یہ چشمہ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ ہنر، اور وہ بھی اتنا سادگی کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ کہ جیسے بات کی جا رہی، لیکن اس بات کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہے، اور یہ تب آتا ہے جب شاعر خود اہل علم ہوتا ہے۔ غالب کے ایک ایک شعر، اب ضیاء الحسن بیٹھا ہوا ہے، اس نے بڑی اچھی تشریح کی تھی غالب کے ایک شعر کی کہ کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ یہ آج کے کارپوریٹ سیکٹر پہ غالب کا یہ شعر تھا۔ ابھی اس وقت کارپوریٹ سیکٹر کی کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ پھول کموڈیٹی کیسے بن جائے گا۔ کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے، کہ ہوس سے زر کس طریقے سے ہمیں چمٹے گی کہ جو اس کیفیت کو لے کے آ جائے گی کہ آپ کو پھول باغ میں نہیں ملے گا، بازار میں ملے گا، کموڈیٹی ہو چکا ہوگا۔ یہ غالب تھا۔ تو کہاں سے آ رہی تھی یہ ساری باتیں؟ وہ علم سے آ رہی، وہ اس گہرائی سے آ رہی تھی جس میں غالب، اور غالب نے خود کہا ہے کہ میری شاعری پہ گمان مت کرو، ابھی تو تم نے مجھے میری نثر میں دیکھو۔ غالب ہے، خود کہہ رہا ہے، تو وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے اہل علم مانو۔ آپ نے مجھے شاعر مان لیا ہے اور اسی میں مان کے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس کو بولنا پڑا۔ تو بہت سارے اہل علم جو شاعر تھے انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ اس کے پیچھے کتنا علم موجود ہے، اور یہ بہت اچھی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ اس کو ابھی وقت لگے گا. میں شعر لکھ لایا تھا لیکن نہیں، آپ اس کے منہ سے سنیں گے وہ زیادہ اچھے لگیں گے. وہ شعر میں لکھ لایا تھا جس میں محاکات ہے، جس میں تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی واقعات کو آج کے تناظر میں کیسے اس نے کنیکٹ کیا ہے. یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، کیونکہ اس کا ایک شعر نہیں ہے، اس حوالے سے سینکڑوں ہیں جو اس کی پہچان ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ رہتا ہی کہیں اور ہے، اور حال میں وہ تب آتا ہے جب وہاں سے کچھ لے کے آتا. تو اس پہ ابھی کام ہوگا، ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں لوگ، سیکھ رہے ہیں. یہ ایک منزل ہے سیکھنے کی، لیکن اگلی منزل اس کی تفہیم کی ہے، اور اگلی منزل اس کی تشریح کی ہے. اس کے کلام کو ڈیکوڈ کیا جائے گا تو تب ہمیں بہت سارے پہلو نظر آئیں گے. جیسے انتظار حسین کی جو فکشن ہے، اس کو آج ہم جو بظاہر داستان لگتی ہے وہ بظاہر داستان نہیں ہے. اس کو جب ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں تو کہیں مارشل لا آ جاتا ہے، کہیں کچھ اور آ جاتا ہے. تو وہ اپنے زمانے میں جی رہا تھا، لیکن جو ہنر تھا وہ پیچھے سے لا رہا تھا. تو پیرایا اس نے وہ اختیار کیا ہوا تھا. تو اس نے بھی کہیں کہیں مرثیے کا پیرایا اگر اختیار کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے. اگر کہیں کہیں اس نے ہمارے دکھوں کو پرسونیفائی کیا ہے کچھ چیزوں کے اندر، کونجوں کے اندر، پرندوں کے اندر، درختوں کے اندر، تو اس کی پیچھے وجہ ہے کہ درخت، پرندے، پودے، پھول یہ بہت بڑی داستان ہیں، یہ داستانیں ہیں. درخت خود ایک بہت بڑا داستان ہے، گو ہے. درخت ایک قصہ گو ہے. ایک پرانا درخت آپ کو کچھ 6000 قصے دے جاتا ہے. تو یہ ساری رمزیں اس بندے نے دی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ سارا کچھ ہے. تو بہرحال میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کے دوستوں میں شامل. بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ جی، اتنے ایلوکوینٹ اور اتنی روانی سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. خواتین و حضرات، بائی لنگول یا ملٹی لنگول ہونا کسی شاعر یا ادیب یا نثر نگار کے لیے بہت بڑی بات ہے. آج کل یہ بہت ریئرٹی ہے، یہ کوموڈٹی بہت بہت کمیاب ہوتے ہوئے نایاب ہوتی جا رہی ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو اردو غزل کو جس قدر خوبصورتی کے ساتھ بنتا ہے، اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ انگریزی نثر بھی لکھتا ہے. میری مراد ہے جناب حسنین سحر سے، جن سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. حسنین سحر، آپ کی تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. تابش صاحب، قاسمی صاحب، اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ اظہار خیال بھی ہے. بہرحال اب یہ فورم دستیاب ہے تو تابش صاحب کا جہاں تک میری طالب علمانہ رائے ہے، جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہے، جو ان کا کرکس ہے ان کی پوئٹری کا، اس نے 2 چیزیں میں نے بہت خاص دیکھی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکار کون ہوتا ہے، ایک تو اپنی حساسیت کی وجہ سے وہ اہل خیال ہوتا ہے، اس پہ بہت سے دروا ہوتے ہیں جب وہ سوچ و فکر، سوچ بچار پہ بیٹھتا ہے. ابھی حال میں ہی ایک تحقیق ہوئی ہے، نفسیات دانوں نے کی ہے ویسٹ میں. انہوں نے کہا کہ جو ہیومن برین ہے، جو انسانی دماغ ہے، وہ خیال کو کریٹ کرنے پہ قادر نہیں ہے. وہ صرف خیال کو چوز کر سکتا ہے، خیال کو منتخب کر سکتا ہے. خیال بنانا اس کے پاس اس کے نہیں ہے. تو جو حساس آدمی ہے اس پہ کچھ دروازے، کچھ منظر واہ ہو جاتے ہیں، اور کئی مناظر واہ ہوتے ہیں، اور وہ جو اس کے پیچھے ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایک خیال چن لیتا ہے. تو وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟
وہ ٹریننگ ہوتی ہے آرٹ، فن، ایک ایسا خیال جو آپ پہ منکشف ہوا ہے. شہزاد احمد صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ایک تو تخلیق خود بہت بڑا کرب ہے، اور پھر ایک اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اس کو پہنچانا پڑتا ہے، تو وسعت دینی پڑتی. تو اس جو خیال آپ پہ منکشف ہوا ہے آپ کی حساس طبیعت کی وجہ سے، وہ خیال وسعت پذیر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹول ہے، ایک وہیکل ہے، اس کو فن کہتے ہیں، آرٹ کہتے ہیں. جب تک وہ آرٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا اس خیال کو آپ منکشف نہیں کر پائیں گے، جو کہ آپ کا ایک بنیادی کام ہے. تو لہٰذا فن کے اوپر توجہ دینا، فن پہ کام کرنا، یہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ فن کے بغیر یہ ترسیل نہیں ہو پائے گی. تو جس قدر آپ محنت کریں گے اپنے فن پہ، اپنے فن کے نکھار پہ، اسی قدر آپ کا خیال جو ہے وہ زیادہ ایلوکوینٹلی، زیادہ خوبصورتی سے وسیع ہوگا. تو تابش صاحب کی سب سے پہلے جو میں نے فن دیکھا کہ وہ اپنے فن پہ، اپنے فن کے جمال پہ بہت وقت صرف کرتے ہیں. اور حیرت مجھے تب ہوتی ہے جب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو جی ٹھوکا پھیکی کرتے ہیں، یا وہ اوزار لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب جمالیات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ نے خیال کی ترسیل کرنی ہے. وہ خیال جو آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے سوچا نہیں ہے، آپ پہ منکشف کیا گیا ہے، اور وہ خیال آپ نے پھیلانا ہے، کرتاس پہ اس کو ڈالنا ہے یا سامعین کے تھرو کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی فنکار ہو، وہ بہت جتنی توجہ دے گا اپنے فن کے اوپر، اس کو نکھارنے میں، اتنا ہی وہ بہتر ہوگا، اتنا ہی وہ جگمگائے گا آسمان کے اوپر، جیسے ماشاءاللہ تابش صاحب جگمگا رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی تابش صاحب کے حوالے سے کہ شعر جتنا بھی جدید ہو، بات جتنی بھی جدت والی ہو، بہرحال وہ جب روایت کے ساتھ جڑے گی اس وقت ہی اپنے فن کے ڈی این اے میں جگہ بنائے گی. تو روایت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی فن کا ڈی این اے ہوتا ہے، اور کسی بھی ڈی این اے پہ نظر رکھنا یہ فنکار کے لیے بہت ضروری ہے. تو دوسرا جو اعتراض تابش صاحب پہ ہوتا ہے کہ جی یہ مطالعہ بڑا کرتے ہیں اور وہ ولی دکنی سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ولی دکنی کے تک آ کے تو غزل کچھ نکھری تھی، غزل تو پہلے شروع ہو چکی تھی ولی دکنی سے. میرے خیال سے وہ بھی اگر ہم آج ان سے پوچھیں تو شاید کوئی 100-200 شعر ولی دکنی سے پرانے بھی ہمارے پاس لے آئیں. تو اس اعتراض کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. تیسرا اعتراض ان کے اوپر اور ہوتا ہے، دیکھیے ابھی شاہ جی نے فرمایا کہ چیزوں کو لنک کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کی ڈی این اے پہ، روایت کے ڈی این اے پہ نظر ہوگی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آج کے دور کا پیرایا اظہار مانگیں گی. آج کے دور میں ایک بات کس طرح بتائی جائے گی، جس طرح آج سے 50 سال پہلے شاید ہمیں کسی کو بتانے کی، کسی خاتون کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے حجاب لینا ہے. پھر ایک سو کالڈ یہ پدر شاہی نظام آیا جہاں ان کو بتایا جانے لگا. آج وہ پدر شاہی نظام بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کم از کم ہمارے حد تک، کہ ہم یہ کہیں کہ جی خواتین میں سے حیا کا مادہ ختم ہو گیا ہے یا ہو جانا چاہیے یا اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو اس بات کو جب ایک شاعر یا ادیب ایلوکوینٹلی ایک اچھے طریقے سے بیان کرے گا تو وہ ضرور بات لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، کچھ بہتری بھی اس سے پیدا ہوگی، لیکن اس کا پیرایا اظہار آج کے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو لنک کرنا پڑے گا آج کے زمانے سے. تو یہ جب لنک، اس کو انگریزی میں سنتھسس کہتے ہیں، جب یہ لنک کر کے آپ ایک چیز کا احیاء کرتے ہیں، وہ چیز جو بڑی ضروری ہے اور اب لوگوں کے ذہن سے یا تو اتر گئی ہے یا اس طرح فریش نہیں ہے، اور بطور ادیب شاعر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ریفریش کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو آپ کو ایک اپنا نیا پیرایا اظہار لے کے آنا پڑے گا، تاکہ وہ بات، اب سورج نے تو روز نکلنا ہے. اگر صبح ہونی ہے، راجا گدھ میں بانو قدسیہ نے لکھا تھا کہ
روز صبح ہوتی ہے تو روز سورج نکلتا ہے، تو سورج کو روزانہ نکلنا پڑتا ہے، اچھی بات کو ہر دور میں ریپیٹ ہونا پڑتا ہے، اور جہاں آپ نئی باتیں ہیں، آپ تھیسز دے رہے ہیں، آپ اردو شاعری اقبال دیکھ لیں، غالب دیکھ لیں، جینیسز دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے 50% سے زیادہ تھیسز دیے، کسی نے بھی نہیں دیے، کتنے لوگوں نے اینٹی تھیسز دیے، کسی نے بھی نہیں دیے، زیادہ تر 90% 95% شاعری سنتھسس کے اوپر ہوتی ہے، کہ جہاں آپ کو ایک بات کو نئے پیرائے اظہار دے کر اس بات کو دوبارہ سیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کام شاعروں کے اوپر کی ذمہ داری ہے، ان کا پروفیشن ہے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، ہر دور میں کرنا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر تیسرا اعتراض ہے، اس کو پتہ نہیں کوئی شعر اٹھانے کا نام دے دیتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ تین اعتراض میں نے تابش صاحب، جب سے ہم تابش صاحب سے مل رہے ہیں، یہ تین اعتراض تواتر سے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہی تین اعتراضات ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہی تو محاسن ہے، یہی چیز تو کسی عام شاعر کو عباس تابش بنائیں گے۔ تو عباس تابش کیونکہ حساس آدمی ہے، اور کیونکہ ادب کے، شاعری کے DNA کو سمجھتا ہے، اور اپنے فن پہ توجہ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اسی لیے عباس تابش۔ اور یہ ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا اسبات تلاش کرنا ہے تو یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے، مشکل کام ہے، اور اس سے کہیں زیادہ آسان کام یہ نہیں ہے کہ ہم عباس تابش کی نفی کر دیں، یہ اس سے کہیں زیادہ آسان کام ہے خود محنت کرنے سے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، وہ مثل خورشید جگمگا رہے ہیں اس وقت آسمان پر، نور کی بارش ہو رہی ہے، اس سے حسد نہ کریں، وہ جو نور آپ کو دے رہا ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو کام میں لائیں، خود بھی پر نور ہو جائیں۔ تو عباس تابش صاحب کی 60ویں سالگرہ، بہت مبارکباد، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے بہت نیک تمنائیں، اور امید ہے کہ سرکاری نوکری کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں، اب جب کہ یہ دباؤ ان کے انشاءاللہ ذہن سے اتر جائے گا، تو امید ہے کہ وہ اور آگے بڑھیں گے اور ہمیں اور بھی بہت خوبصورت باتوں سے اور خوبصورت شاعری سے نوازیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حسین بھائی۔ اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے منتظمین کی طرف سے مجھے ایک میسج پہنچانے کا کہا گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہال کی ٹائمنگ کی لمیٹڈ اویلیبلٹی کی وجہ سے تمام مقررین سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ اپنے خیالات کے اظہار کو 3 سے 4 منٹ تک محدود رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ دہائیوں اور برسوں پر پھیلی ہوئی محبت کا پھیلاؤ اس قدر وسیع ہے کہ اس کو 3 منٹ میں سمیٹنا بالکل ناممکن ہے، لیکن میری گزارش یہ اویلیبلٹی آف ٹائم کی وجہ سے ہے۔ بہت شکریہ۔ اب اگلے مقرر ہمارے میلسی سے تشریف لائے ہوئے بہت عمدہ لہجے کے شاعر جناب ندیم بھابھا سے ہے۔ تشریف لائیے ندیم بھائی اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عطا اللہ قاسمی صاحب، عباس تابش صاحب، حاضرین محفل، خواتین و حضرات، میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں گفتگو کو کہاں سے شروع کروں، اور پھر مجھے تھوڑی سی سہولت ہوئی یہ سوچ کر کہ 25 سال کا تعلق، ایک علاقے کا تعلق، تو گفتگو نظم کی طرح کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ابھی اصغر ندیم سید صاحب نے فرمایا کہ ایک شاعر کو عالم ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ایک عالم کو شاعر ہونا چاہیے، کیونکہ علم کی منزل معلوم ہے، اور شاعر اپنے سفر کا آغاز ہی حیرت سے کرتا ہے، اور حیرت معلوم سے آگے کی سطح ہے۔ تو میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ارد گرد چاروں طرف، حتیٰ کہ کاشتکاری تک میں بھی شاعری کو بکھرے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو شاعری کائنات کا وہ قلب ہے جو کائنات پر ہونے والے تمام واقعات پہلے سے واضح کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر سوچیں کہ جس وقت ایک شاعر شعر کہنے کی حالت میں ہوتا ہے
تو وہ کون سی کتاب اس کے دماغ میں کھلی ہوتی ہے یا کون سا علم جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے وجدان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو تابع صاحب جن سے ہم نے شعر کہنا سیکھا بھی، اور اب ان کی شاعری پر گفتگو ہم کیسے کریں، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیلزم میں ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو مصرے کی روانی عباس تابش کے مصرے سے اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک شخص، ایک شاعر عقل سے شعر کہتا ہے اور ایک شاعر وجدان سے شعر کہتا ہے۔ عقل کہاں تک شعر کی مضمون کی سطح تک آپ کی مدد کرے گا، وجدان اس کے کرافٹ میں آپ کو مدد کرے گا کہ شعر کا کرافٹ کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ عباس تابش صاحب شعر پر بہت محنت کرتے ہیں۔ اصل میں عباس تابش صاحب کو اتنی محنت کرنا ہی نہیں پڑتی، جو سچی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وجدان کو اس انداز سے اپنی شاعری کے مطابق ڈھال لیا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس مصرے پر بہت محنت ہوئی ہے، جبکہ وہ مصرع اچانک سے ہوا ہوتا ہے، اس پر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کاراگری کا یہ ایک ایسا الزام ہے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں شاعری پر آج کل ہمارے ہاں گفتگو کم ہو گئی ہے، شخصیات پر زیادہ گفتگو ہے۔ تو میں چونکہ تابش صاحب کی مخالفت میں بھی بدنام رہا ہوں اور ان کی محبت میں بھی بدنام رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ شاعری، عباس تابش کی شاعری کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عباس تابش کے ساتھ جس کو بھی کوئی گلہ ہے، یا تو وہ انتہائی شخصی گلہ ہے، یا ویسے ہی ایک جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک روشنی آپ سے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں اس روشنی سے، تو آپ اس روشنی کو مدھم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تابش صاحب بہت شکریہ، میرے خیال میں تابش صاحب کی روشنی سے آنکھیں چندھیانے جب لگ جاتی ہیں تو انسان اپنی سہولت کے لیے اس کو تھوڑا سا مدھم کر لیتا ہے۔ 60ویں سالگرہ ہے، 60 سال انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی سال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس گزری ہوئی زندگی کو زندہ رکھتا ہے۔ تو میں حاضر ہوا، تابش صاحب نے حکم دیا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اچانک گفتگو کرنی پڑ جائے گی، کہ یہ تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک علاقہ ہے ہمارا ابتدائی استاد ایک ہے، پھر آگے ہم اکٹھے رہے، ہمارا لاہور تو الرزاق کا دفتر ہوا کرتا تھا یا حسنین کا گھر ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی لاہور نہیں تھا۔ تو کتنی ہی باتیں اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ خالد احمد صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں بار بار، خالد احمد صاحب ادھر مجھے کہیں موجود دکھائی دے رہے ہیں، جیسے میں نے آنکھیں دیکھیں جاہد کی تو میں نے پہچانا کہ یہ خالد احمد صاحب والی آنکھیں ہیں۔ تو بہت ساری یادیں، بہت سارے دوست احباب، ان کو دیکھتے ہی کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بڑی طویل رفاقت ہے ہماری، اور میں سوائے مبارکباد دینے کے اور تابش صاحب کو سورج کو کیا چراغ دکھایا جا سکتا ہے، تو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور تابش صاحب کا میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ کوئی مخالف نہیں ہے اور کوئی حاسد نہیں ہے، یہ ہم خود بناتے ہیں۔ اصل میں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ لائٹ تھوڑی سی سائڈ سے ہٹائی جائے۔ بہت شکریہ آپ سب احباب کا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز میں ندیم بھابھا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ سخن کے سفر کے ابتدائی قدم سے لے کے آج تک عباس تابش کی دوستی اور رہنمائی میں میرے ہمسفر ہیں، یا میں ان کا ہمسفر ہوں۔ بہرحال وی آر لائک بردرز، اور میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان جیسا پرخلوص انسان میری زندگی میں موجود ہے۔ میری مراد ہے جناب شکیل جاذب سے، آل دا وے فرام اسلام آباد۔ آئیے شکیل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب قبلہ عطا اللہ قاسمی صاحب، جناب اسد سید صاحب، عباس تابش صاحب، بہت سارے دوسرے احباب یہاں موجود ہیں۔
اور جو وقت کی کمی کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ 3 منٹ سے زیادہ بولنا نہیں ہے، تو ندیم نے ٹھیک کہا کہ ظاہر ہے 25 26 27 سال کا ایک رفاقت ہے. قمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم نے تو جب شعر کہنا شروع کیا، اور میں یقین کیجئے کہ آج اگر میں شعر کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ عباس تابش ہیں. وہ اس لیے کہ پہلی غزل جب عباس تابش صاحب کو سنائی، اور جب عباس تابش صاحب نے کہا کہ ہاں تم شعر کہہ سکتے ہو، تو یہ جو 2 لفظ تھے کہ تم شعر کہہ سکتے ہو، ان 2-3 لفظوں نے وہ حوصلہ دیا کہ میں آج یعنی اگر کچھ شعر کہنے کے قابل ہوں تو شاید انہی لفظوں کی اور اسی حوصلے کی بدولت ہے. ندیم نے ذکر کیا کہ ہمارا لاہور الرزاق کا دفتر اور حسنین کا گھر ہوا کرتا تھا. بالکل یقیناً اسی طرح تھا. ابھی بات ہو رہی تھی شاعری کے حوالے سے، تابش صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، اور بہت سارے حوالے تھے. تو شاعری کے حوالے سے تو گفتگو کے لیے یہ نشست یا یہ جو محفل ہے یہ قطعاً ناکافی ہے، کیونکہ شاعری کے حوالے سے تو اگر ایک آدمی بات کرنا شروع کرے گا تو شاید بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اصل میں سب سے زیادہ جو معاملہ رہا، میں پچھلے 25 26 27 سال سے ہوں، عباس تابش صاحب کی شاعری سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ لکھا بھی تھا کہ الحمدللہ عباس تابش صاحب کے جو مخالف ہیں ان میں سے کوئی بھی شعر سمجھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے ان کی شاعری پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. گفتگو کس پہ ہوتی ہے؟ ان کی ذات پہ ہوتی ہے. گفتگو کس پہ ہوتی ہے؟ ان کے معاملات پہ ہوتی ہے. اب جب آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو آپ پھر کس بات پر گفتگو کریں گے؟ ہمارے سامنے ہے سارا زمانہ. جب ادب کے اندر جو اجارہ داریاں تھیں وہ ادبی اخبارات کے صفحات سے لے کے اور آج یوٹیوب کے چینلز تک کا پورا ایک سفر ہے. ہر بندہ جہاں جس مقام کے اوپر کنٹرولنگ پوزیشن میں تھا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ شاید وہ ادب کا بڑا ڈان ہے، وہ ادب کا بہت بڑا سرکردہ ہے. اب اس ماحول میں ایک بندہ جو میلسی سے اٹھ کے آیا ہے اور وہ لاہور میں اس نے ایم اے کرنے کے بعد وہ بھی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، کبھی وہ اخبار کے دفتر میں کام کرتا ہے، کبھی وہ کہیں کام کرتا ہے، تو اسے کون شخص ہاتھوں پہ اٹھائے گا؟ کون شخص اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے گا؟ جہاں پہلے سے مسلم ہے کہ یہ اس مشاعرے میں یہ جائے گا، اس اخبار میں یہ چھپے گا، یہاں یہ ہوگا. تو اس سارے ماحول میں اگر ایک شخص اپنا راستہ بناتا ہے اور وہ اپنا راستہ ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بناتا ہے جو لوگ ہر طرح کا جائز اور ناجائز حربہ اختیار کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ راستہ بناتے ہوئے وہ شخص جو کچھ بھی کر گزرتا ہے وہ جائز ہے اور وہ ٹھیک ہے. اور آج بھی لوگ اسی راستے کو اپنا رہے ہیں. وہ لوگ بھی جو عباس تابش پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن شعر پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم نے شبلی کے اس میں کہیں پڑھا تھا کہ شعر جو ہوتا ہے اس کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس کا ایک خیال ہے اور ایک کرافٹ ہے. تو عباس تابش کے جو مخالفین ہیں ان کا معاملہ نہ خیال سے ہے اور نہ کرافٹ سے ہے، ان کا معاملہ عباس تابش سے ہے. جیسے ندیم نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ایک سورج نکلتا ہے اور آنکھیں یکدم چندھیا جاتی ہیں تو آپ اسے فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. عباس تابش صاحب کا یہ ایک شعر ہے کہ یہ جو مجھ پر کسی اپنے کا گماں ہوتا ہے، یہ جو مجھ پر کسی اپنے کا گماں ہوتا ہے، مجھ کو ایسا نظر آنے میں بڑی دیر لگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بغیر کسی تاخیر کے میں بہت احترام کے ساتھ ایکس چیئرمین اکادمی ادبیات جناب قاسم بگیو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ کی تالیوں میں. جناب محترم مہربان قاسمی صاحب، میرے نوجوان دوست رحمان فارس، ہمارے دوست اور شاعر
عباس تابش شاعر ہیں اور ہمارے دوست ہیں. 2 دن پہلے فون کیا کہ کل 14 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہوں, وہ اساتذہ کوئی تقریب کریں گے, 15 کو کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا ہے, آپ آ جائیں. میرے لیے یہ حکم تھا. اور اس کے بعد جملہ تھا, شکیل جاذب آپ سے رابطہ کریں گے. عباس تابش کا حکم میرے لیے ہمیشہ حکم ہی رہا ہے. اور اس طرح محبت سے کوئی بلائے تو میں تو جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں. یہ تو لاہور میں آنا تھا, اسلام آباد سے لاہور میں آنا, کوئی اتنا اس محبت سے کوئی بلائے تو تیار ہو گئے. شکیل نے رابطہ نہیں کیا, پھر میں نے فون کیا کہ بھائی حکم آیا ہے. کہا کہ ہاں آپ 12 بجے پہنچ جائیے گا, وہاں سے چلیں گے. پہنچ گیا, گاڑی میں بیٹھے چلنے شروع ہوئے تو میں نے کہا کہ کہیں وہاں بولنے کو تو نہیں کہیں گے؟ کہا کہ ضرور کہیں گے. اب یہ تھوڑی پرابلم ہو گئی, ہم پروفیسر لوگ ہیں, ہمیں جب کوئی کہتا ہے بولنے کے لیے تو ہمارے پاس شاعروں کی طرح تو الفاظ نازل تو نہیں ہوتے نا, نہ کوئی خیال نازل ہوتے ہیں. ہم تو 10 کتابیں پڑھتے ہیں, ان میں سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا ادھر سے لے کر کوئی چیز لکھ مارتے ہیں, اس کو مقالہ بھی بول لیتے ہیں. اب مجھے وہ موقع تھا نہیں. اب عباس تابش جس طرح دوست کہہ رہے ہیں کہ پرانے دوست ہیں, اب وہ میرے پرانے دوست بھی نہیں ہیں. میرے تو دوست ہیں, میرا کوئی بھی پرانا دوست نہیں ہے. میرے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, پرانے جوتے ہوتے ہیں, ان کو پھینک دیتا ہوں. دوست تو میرے دوست ہوتے ہیں, ان کا یہ نہیں ہوتا کہ پرانے ہیں, مہربان ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. تو میں اس حساب سے آیا کہ حاضری دیں گے, جائیں گے. ان کی سالگرہ ہے, پروفیسر ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ ریٹائر ہوئے ہیں, اب نئی زندگی شروع کریں گے. وہ سرکاری نوکری والی زندگی بھی گئی جس میں ان کو پی ایچ ڈی بھی کرنی تھی, جو انہوں نے نہیں کی. بہت اچھا کیا. ہمارے ساتھ بہت سے شاعر دوست تھے, ہمارے کلیگ سے بہت سے شاعر بھی تھے. اور ایک وقت تھا کہ کہا کہ بھائی پی ایچ ڈی کریں, تو ایک شاعرہ خاتون تھی, کہا کہ ہم پہ پی ایچ ڈی ہوگی یا ہم پی ایچ ڈی کریں گے؟ ہم پہ تو لوگ پی ایچ ڈی کریں گے, ہم نہیں کریں گے. لیکن جب انکریمنٹ اور پیسوں کا معاملہ آیا تو ان شاعروں نے بھی پی ایچ ڈی کر لی, اور اس کے بعد وہ شاعر نہیں رہے. اس کے بعد وہ پھر شاعر نہیں رہے, وہ پروفیسر رہے, پی ایچ ڈی رہے, مقالے لکھے. تو اچھا کیا, بہت اچھا کیا کہ ہمارے دوست مہربان پیارے عباس تابش نے پی ایچ ڈی نہیں کی, اب وہ مکمل شاعر ہیں. اور اب مجھے امید ہے کہ یہ کہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور پھر کسی اور کالج یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھائیں گے. اگر یہ پڑھائیں گے تو کہیں نہ کہیں پہ میں بول دوں گا یا لکھ دوں گا کہ انہوں نے اپنے طالب یعنی استاد ہونے کی حیثیت سے اپنا نعم البدل نہیں پیدا کیا, اس وجہ سے ابھی تک خود بیٹھے ہیں. تو وہ جو استاد اپنا نعم البدل پیدا کر جاتے ہیں تو وہ کام آگے بڑھاتے ہیں. اب خود یہ مکمل طور پر شاعر کے طور پر ہمارے آگے آئیں گے. اور شاعری, میرا جس قبیلے سے تعلق ہے وہاں شاعری جنگ ہے, وہاں شاعر جنگ میں ہیں. تو جو مکھے کون منی دیں مکھے کا پرواہ نہ آئے. آج جو تمہیں مجھے نہیں مان رہے ہو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آؤں تو سبھانے لائے لکھاں تو جیکو نیٹ تے اچنو آئے میلو منہ تے مچنو آئے. میں تو کل کے لیے لکھ رہا ہوں جو ایک دن آئے گا اور مجھ پہ میلہ سجے گا. میں تو اس بیک گراؤنڈ کا ہوں جہاں پہ شاعری جد و جہد ہے, شاعری جنگ ہے. وہ جنگ محبت کی ہو, وہ جنگ ندیوں کی ہو, وہ جنگ پانی کی ہو, وہ چند حقوق کی ہو, انسان کی عظمت کی ہو. اس جنگ سے گزرتا ہوا
اور جب میں ان کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن مجھے اگر اجازت دیں تو مجھے یہ تھا کہ میں بولنا شاید نہ ہو، تو میں بکے لایا ہوں آپ کو برتھ ڈے کرنے کے لیے۔ جمیل صاحب، تو یہ میں برتھ ڈے کا ان کو کہہ دوں۔ تو جب شکیل جاذب صاحب نے کہا کہ کچھ بولنا بھی ہے، تو میں نے کہا یہ موبائل ہاتھ میں ہے تو کر لیتے ہیں، کچھ لکھ لیتے ہیں۔ اور شاعری یہ صرف جنگ بھی نہیں ہے، شاعری میں محبت بھی ہے، شاعری میں آنسو بھی ہے، شاعری میں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں۔ ذکر رخسار یار سے آری، ذکر رخسار یار سے آری، شاعری شاعری نہیں ہوتی۔ ذکر رخسار یار سے آری، شاعری شاعری نہیں ہوتی۔ تو بس اس طرح پھر میں نے نیٹ سے کچھ اشعار نکالے اور کوشش کی کہ تھوڑا بہت 2-4 جملے عباس تابش کی نظر کر دوں۔ تو سب سے پہلے میں جو سامنے دیکھتا ہوں تو عباس تابش کے ایک غزل سے ایک شعر ہے، یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ تیرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی میں نے تبدیلی کی ہے اس میں، یہ تیرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ عباس کی شاعری کو آپ نیٹ پہ پڑھیں، مشاعروں میں سنیں، میں نے سنا ہے ان کو مشاعروں میں نے سنا ہے، لوگ لوٹ پوٹ جاتے ہیں ان کے مشاعرے سن کے، ان کی شاعری سن کے لوگ گر پڑتے ہیں، ادھر ادھر سے بڑی آوازیں آتی ہیں، لوٹ پوٹ جاتے ہیں۔ میں نے مشاعرے سنے اور انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ اور ان کی شاعری کے اور بھی موضوعات تو بہت ہیں، لیکن جو اہم موضوعات جو میری نظر میں ہیں، ایک تو ماں اور دوسرے پرندے۔ پرندے اور ماں ان کی فیورٹ موضوع ہیں، اور کمال کی بات کی ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ عجیب فیلنگ ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ شعر اس وقت سے میرے حافظے میں موجود ہے جب میں عباس تابش کے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ یہی طاقت ہوتی ہے ایک اچھے شعر کی، ورنہ ہمارے ہاں صورتحال تو یہ ہے کہ بار بار مشاعروں میں شاعروں کو سن سن کر اور ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر ان کی نام اور شکلیں تو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی مصرع یاد کرنے پر بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ بظاہر تو عباس تابش سے میری دوستی میں نے جیسے کہا ابھی جمعہ 8 دن کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنم جنم کا ساتھ ہے۔ اس میں اس کی شاعری کے ساتھ ساتھ اس کی درویش طبع شخصیت کا بھی ہاتھ ہے۔ جس طرح ان کی شاعری روایت اور جدت کے حسین امتزاج کا نمونہ ہے، اسی طرح ان کی شخصیت میں بھی خوبصورت توازن موجود ہے۔ خوبصورت، ہمارے درمیان کئی شعروں کا فاصلہ ہے، ہمارے درمیان کئی شعروں کا فاصلہ ہے، لیکن ہمارے دل ملے ہوئے ہیں۔ وہ میرے ہی نہیں، ہزاروں دلوں میں بستے ہیں۔ حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ جب کسی آدمی کو اختیار یا شہرت ملتی ہے تو بدل نہیں جاتا، بلکہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے جو اس سے قبل ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ عباس تابش چونکہ اندر سے کھرا آدمی تھا، اس لیے اسے شہرت نے مغرور نہیں کیا۔ اس نے آج بھی وہی درویشی اوڑھی ہوئی ہے جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ میں شاعری کا کوئی نقاد تو نہیں کہ اس کے شعری مقام کا تعین کروں، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نسل میں شاید ہی کوئی دوسرا شاعر ہو جس کے اشعار اتنی تعداد میں لوگوں کو یاد ہوں۔ میں نے بے شمار مشاعروں میں اس کو سنا اور لوگوں کو اس کے شعروں پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے ثقافتی ادبی ورثے سے جوڑے رکھا ہے اور کلاسیکی شاعری کی روایت کو
برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس میں جدت، تازگی، شگفتگی بھر کر کلاسیکی شاعری کے رنگوں کو مزید گہرا کیا ہے۔ آج وہ اپنے فرائض سے سب دوش ہو رہے ہیں۔ میں اسے نیک نامی کے ساتھ سب دوش ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ورنہ پروفیسر لوگ بہت سے اسکینڈل ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیچھے نیب لگتا ہے، لیکن آپ عزت و احترام سے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی عمر دے۔ اب آپ شاعری کے لیے مکمل میسر ہیں، اب آپ کو اپنا کام کرتا ہے۔ بس میں کیونکہ میں نے بات کی پرندوں کی اور ماں کے حوالے سے، تو ایک شعر آخر میں پرندوں کے حوالے سے: یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے۔ مہربانی۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں ڈائریکٹلی اگلے مقرر کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ تشریف لائیں، اور وقت کی قلت کا پلیز خیال رکھیے۔ 3 منٹ مقرر 1 کے لیے اویلیبل ہیں۔ عزیر احمد سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ منظوم، سب سے پہلے جناب حضرت عباس تابش صاحب کو ان کی 60ویں سالگرہ کی مبارکباد، اور ان کے لیے کوئی ہدیہ تبریک۔ بزرگوں کی دعاؤں پر گزر عباس تابش کا، بزرگوں کی دعاؤں پر گزر عباس تابش کا، مجھے آسان لگتا ہے سفر عباس تابش کا۔ بزرگوں کی دعاؤں پر گزر عباس تابش کا، مجھے آسان لگتا ہے سفر عباس تابش کا۔ میں نسل نو کی جب غزلیں سماعت کرنے لگتا ہوں، میں نسل نو کی جب غزلیں سماعت کرنے لگتا ہوں، نظر آتا ہے غزلوں پر اثر عباس تابش کا، نظر آتا ہے غزلوں پر اثر عباس تابش کا۔ کبھی اس کی کتابوں کی ورق گردانی کیجیے گا، کبھی اس کی کتابوں کی ورق گردانی کیجیے گا۔ یہ ہے مجموعہ لال و گوہر عباس تابش کا، یہ ہے مجموعہ لال و گوہر عباس تابش کا۔ نئے لوگوں کے رستے سے رکاوٹ دور کی جائے، نئے لوگوں کے رستے سے رکاوٹ دور کی جائے، یہ مقصد ہی رہا ہے عمر بھر عباس تابش کا، یہ مقصد ہی رہا ہے عمر بھر عباس تابش کا۔ عزیر احمد، میں جب بھی اس کے روشن بامو در دیکھوں، عزیر احمد، میں جب بھی اس کے روشن بامو در دیکھوں، غزل جیسا مجھے لگتا ہے گھر عباس تابش کا۔ بزرگوں کی دعاؤں پر گزر عباس تابش کا، مجھے آسان لگتا ہے سفر عباس تابش کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ عزیر بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا حماد غزنوی صاحب سے، تشریف لائیں سر۔ آصف صاحب اجازت۔ سالگرہ مبارک، رہائی مبارک۔ انتہائی مختصر، میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو یہ ایک مشاعرے میں نے انہیں دیکھا۔ مجھے آج تک کیا، ہم پڑھتے رہے بہت عرصہ، ہنسنے نہیں دیتا، کبھی رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا، یہ آپ نے غزل وہاں پڑھی تھی۔ اچھا جی، عباس تابش صاحب کے بارے میں اب کیا اتنی مختصر گفتگو اب کیا کی جائے۔
یہ ایک تحریک ہیں. یہ لاہور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا شاعری کے ضمن میں ہم نے جو مقام اس شہر نے برقرار رکھا ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ہے عباس تابش صاحب کا. وہ اس طرح جیسے لوگ دوستوں نے بھی ذکر بھی کیا کہ یہ ایک مبلغ ہیں ایک طرح کے, اور یہ شاعری اور غزل کا تو بلکہ میں انہیں کہتا ہوں ناموس غزل کے پہرے دار ہیں یہ, اور اس کی زبان کو اس کے اسلوب کو ایک روایت کے ساتھ بند کر, یعنی کھونٹے کے ساتھ بندھے ہونے کے باوصف آوارہ گردی بھی کرنا, لیکن کوئی لیبلڈ ایکسپیریمنٹیشن نہ کرنا, یہ سب بڑی, ہر جملے کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن میں اشارے کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے ہمارے بہت, جس طرح دوست ذکر بھی کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کو شاعری کہنے کا حوصلہ دیتے ہیں, یہ بہت سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, ان کو رستہ دکھاتے ہیں, زبان کو ایک تحفظ فراہم کرتے ہیں. یہ سب انہوں نے کیا ہے, کوئی بے جوڑ پیوند لگنے زبان میں, اس سب کو یہ اپنے پروں میں جس طرح چھپا کر اور محفوظ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اتنا ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, عباس تابش صاحب کے دیرینہ دوستوں میں سے ایک نام جو کہ اس سیگمنٹ کے آخری مقرر ہوں گے, اپنے خیالات کے اظہار کے لیے تشریف لائیں گے. بہت احترام کے ساتھ میری گزارش ہے قمر رضا شہزاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ کی تالیوں میں. جناب محترم عطا الحق قاسمی صاحب, عباس تابش, معزز خواتین و حضرات, باتیں بہت سی ہو چکی. عباس تابش کی شاعری کے حوالے سے, اس کی شخصیت کے حوالے سے میں شاید اس تمام جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ عباس تابش کی شاعری کا پہلا گواہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, کیونکہ میلسی سے جس وقت عباس تابش نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو انہی دنوں اس سے ملکہ شہر کبیر والا میں بھی شاعری کا آغاز کر رہا تھا. تو جب میرا رابطہ اور میرا تعلق عباس تابش کے ساتھ قائم ہوا تو آج اس تعلق کو کم از کم 40 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں کہ ہماری یہ ایک دوستی اور تعلق جو بالکل یعنی ینگ ایج کی دوستی تھی, یعنی وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے. عباس تابش نے بہت طویل سفر طے کیا اور وہ شاعری کے جس مقام پر ہیں اس پر بہت سی گفتگو ہو بھی چکی ہے اور ہوگی بھی صحیح. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا کام ہے, لیکن میں صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ شروع سے ہی عباس تابش, جس وقت میں پہلا گواہ ہوں کہ یہ خود شاعر تو ہے, شعر کہتا ہے اور بہت کمال کے شعر کہتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ روزنامہ جنگ میں اس وقت عباس تابش نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا لاہور میں آ کے, تو ادبی صفحہ تو اس کے پاس نہیں تھا, تو اس نے ایک مضمون شائع کیا, چھوٹے شہروں کے بڑے شاعر, اور پورے علاقے کے ینگسٹر جو تھے, ہم سب ینگ نوجوان تھے, تو اس نے ایک شعر یا ان کی شاعری جو ہے اس مضمون میں شامل کی. میرا بھی شعر تھا اور بہت سے لوگوں کے شعر تھے. تو مجھے یہ نظر آیا کہ عباس تابش بنیادی طور پر ایک شاعر جو ہے وہ اس کے ہاں ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید میں ہی رہوں گا اور اس ادبی منظر نامے پر میرا ہی ایک تذکرہ رہے. لیکن اس وقت سے عباس تابش کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو شعر کہنے والے دوست ہیں یا اس کے بعد آنے والے دوست ہیں انہیں بھی ایک تحریک عطا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی عباس تابش نے آنا, ہم ساری رات جاگتے تھے, تو عباس تابش سے میں یہاں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ بعض اوقات عباس تابش نے کہنا کہ ہاں جی تازہ شعر سنائیں,
مثلا میں نے اگر غزل نہیں کہی ہوتی تھی تو عباس تابش باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتا تھا کہ یار تم نے کوئی تازہ غزل نہیں کہی، اتنے دن ہو گئے. تو یہ ایک عجیب قسم کی اس کے ہاں مزاج میں اس کے عادت تھی کہ یہ خود شعر کہنے کے ساتھ ساتھ پورے ماحول میں شعر کہنے والوں کو ایک تحریک عطا کرتا تھا. اور میں ایک انسٹیٹیوشن جیسے ابھی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شکل میں ایک ادارے کی سی شکل تھی، ایک انسٹیٹیوشن تھا. وہاں رہا، لاہور میں آیا، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ جمع ہوئے جو مسلسل عباس تابش کی خواہش یہی رہی کہ یہ شعر کہیں، شاعری کریں. عباس تابش، میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عباس تابش کسی کے راستے کی رکاوٹ ہو. بھئی عباس تابش راستے کی رکاوٹ کیا، عباس تابش تو راستہ بنانے والا ہے. وہ لوگوں کو کھینچنے والا ہے کہ لوگوں کو آگے کی طرف لے جانے والا ہے کہ لوگ کسی طرح جائیں. اور میں ایسے بہت سے لوگوں سے گواہ ہوں جنہیں عباس تابش نے سٹیج فراہم کیا، عباس تابش لے کر آیا. اور اب عباس تابش کم از کم ایک کام نہیں کر سکتا، عباس تابش کسی کو شاعری کی طرف لا سکتا ہے، شعر کہنے کا کہہ سکتا ہے، لیکن مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اچھے شعر بھی کہے. اچھے شعر تو اسے ہی کہنے ہوں گے جو شاعر ہے یا لکھ کر دے. تو لہٰذا عباس تابش نے جو سفر آغاز کیا تھا، آج جو جتنے بھی احباب جمع ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کے اندر اس کی شاعری یا اس کے دوست یا اس کے تعلق دار یا اسے محبت کرنے والے یا اس سے خدا نہ خواستہ اگر کچھ لوگ ناراض یا رہے بھی ہیں، تو یہ ایک اہم ترین میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دوستوں کے لیے ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شاعری کا ماحول زندہ رہے. وہ صرف شاعر نہیں ہے، یقین کیجئے وہ صرف شاعر نہیں ہے، وہ پوئٹری لور ہے. وہ دوسروں کی شاعری سے محبت کرتا ہے اور دوسروں کی شاعری سے بھی حظ اٹھاتا ہے. اور یہ بہت کم شاعروں میں ہے کہ وہ دوسروں کی شاعری سے بھی حظ اٹھائیں. اور عباس تابش کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف وہ شعر کہتا ہے بلکہ شاعری سے محبت بھی کرتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ قمر بھائی. اب بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس محفل کے اس شام کے دلہا یعنی عباس تابش صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت رحمان فارس صاحب، خواتین و حضرات، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے. وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں کرنے کو بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شعر بھی سناتا رہتا ہوں، لیکن 2-4 باتیں کر کے قاسمی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ میرے سب پرانے دوست یہاں موجود ہیں. جو ناراض رہے ہیں، میں نے تو ہمیشہ سب کو منانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوں، اور وہ دوست یہاں موجود ہیں. میں زندگی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو آپ کی مخالفت کرتا ہے بنیادی طور پر وہ آپ سے محبت چاہتا ہے. اگر آپ توجہ دیں تو کوئی مخالفت نہیں. اور ظاہر ہے کہ اتنے دوست ہیں، میرے پاس شاید اتنی محبت نہیں ہے. میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ اتنی محبت دے کہ میں بانٹتا پھروں، اور میں بانٹتا بھی ہوں الحمدللہ. سارے دوست ہیں میرے، قمر رضا آئے ہیں، ندیم آئے ہیں، اور بہت دوست بیٹھے ہیں. بہت شکر گزار ہوں میں سب کا. 60 برس کیسے گزر گئے مجھے نہیں پتہ چلا. اور اس میں سب سے اہم کردار میں سمجھتا ہوں کہ میری بیگم صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، شاید اب باہر گئی ہوئی ہیں، پہنچ جائے گی ریکارڈنگ ان تک. تو بیٹی بھی میری آئی ہوئی ہے. اور میرے لیے ایک سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی مشتاق احمد اور میرا بھتیجا عمیر مشتاق جو شعر کہہ رہا ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے خاندان کی لیگیسی جو ہے وہ
یہ سنبھالے گا اور آگے بات چلے گی۔ تو بہت شکر گزار ہوں میں سب حضرات کا۔ ندیم عباس لونے والا بطور خاص آئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمیں کچھ سنائیں، اور بس اتنی باتیں، اور میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، بہت مہربانی۔ نہایت احترام کے ساتھ عطاء اللہ قاسمی صاحب سے میری گزارش ہے تشریف لائیں۔ ابھی عباس تابش مخالفت کی بات کر رہے تھے، میرا نقطہ نظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہ جس دن آپ کے مخالف ختم ہو جائیں اس دن آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ خوبی آپ میں نہیں رہی جس میں بات۔ اچھا جی، یہ یہاں تو سارے دانشور گفتگو کر کے گئے ہیں، اور میں تو کالم نگار ہوں، اور میں نے بس فنکشن شروع ہونے سے پہلے یہ لکھے کہ کالم کے طور پہ چھپ بھی جائے گا، لیکن یہ مکمل نہ سمجھیں اسے۔ بہرحال یہ کالم ہے۔ پیرس کے ایک ریستوران میں دو لو برڈز بہت محویت کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رومان میں ڈوبی گفتگو میں مشغول تھے۔ اچانک لڑکے نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا اور لڑکی کو تھما دیا۔ رکا پڑتے ہی لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ لڑکے کو رسید کیا اور رکا وہیں پھینک کر پاؤں پٹکتی ہوئی ریستوران سے نکل گئی۔ ساتھ والی میز پر ایک پاکستانی نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ ایسے مواقع پر ہمارا قومی تجسس جاگ اٹھتا ہے، چنانچہ اس نے رکا اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ فرانسیسی زبان میں تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور ادھر سے گزرتی ایک لڑکی سے کہا کہ پلیز وہ پڑھ کر بتائے کہ اس رکے میں کیا لکھا ہے۔ لڑکی نے جو ہی رکا پڑھا اس نے پاکستانی نوجوان کی پٹائی شروع کر دی، مگر نوجوان نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کئی لوگوں کو روک کر ان سے رکا کے مندرجات جاننے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے بہت زد و کوب کیا گیا۔ اس پر اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ آخر اس خط میں لکھا کیا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا ایک پاکستانی دوست 25 سال سے پیرس میں مقیم ہے اور فرینچ بہت اچھی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگم بھاگ اس کے گھر پہنچا، مگر اسے پتہ چلا کہ اس کا دوست لندن جانے کے لیے بندرگاہ گیا ہے۔ پاکستانی نے ٹیکسی پکڑی اور بندرگاہ پہنچ گیا۔ اس وقت جہاز چلنے کو تھا۔ اس کا دوست عرشے پر کھڑا تھا۔ اس نے چیخ کر دوست کو مخاطب کیا اور اس کے متوجہ ہونے پر کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ اس رکے میں کیا ہے، میں مرنے والا ہو رہا ہوں۔ دوست نے کہا اس رکے کو گولا بنا کر میری طرف پھینکو۔ جگہ جگہ سے مار کھانے والے پاکستانی نے رکے کا گولا بنا کر دوست کی طرف پھینکا، مگر رکا سمندر میں گر گیا اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ سب کو اس داستان کے انجام پر سخت غصہ آ رہا ہوگا اور آپ دانت کچکچا رہے ہوں گے۔ دراصل اس فرینچ لڑکی کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ میں خود تھا، اور مشتعل کرنے والا رکا میں نے اسے دیا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے اس میں کیا لکھا تھا، مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں چاہتا ہوں آپ ابھی مزید کچھ دیر اسی کیفیت میں رہیں۔ آخر آج کل ہماری ساری قوم غصے میں ہے اور میں قوم کے جذبات سے الگ تھلگ اور ہم سب قوم کے جذبات سے الگ تھلگ کیوں رہے؟ خواتین و حضرات، میں شاید شروع میں ہی اصل بات بتا دیتا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے، بلکہ شاید ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ گزشتہ 16 دسمبر کو میں نے ایک دوست سے پوچھا، یار یاد نہیں آ رہا 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور بالآخر بولا، یاد آ گیا، 16 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی۔ خود مجھے بہت دیر بعد یاد آیا
کہ 16 دسمبر کو تو اصل میں سقوط مشرقی پاکستان ہوا تھا اور ہمیں جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے تھے، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ میری حافظے کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ آج کی تقریب میں آتے وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کس تقریب میں جا رہا ہوں۔ بالآخر یاد آیا کہ عباس تابش کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا، سالگرہ کا مجھے نہیں تھا، وہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ عباس تابش کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے، اور یوں وہ 60 سال کے ہو کر کالج سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ پھر بڑی مشکل سے مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں نوائے وقت کے ادبی ایڈیشن کا ایڈیٹر تھا، میلسی سے مجھے ایک نوجوان عباس تابش نامی شاعر کی چند غزلیں موصول ہوئی تھیں۔ مجھے یہ غزلیں پڑھ کر بہت غصہ آیا کہ ایک گمنام اور کم سن شاعر کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت غزلیں لکھے۔ مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ان سب شعراء کو جلانے کے لیے جو خود کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، یہ غزلیں اپنے تعارفی اور تعریفی نوٹ کے ساتھ ادبی ایڈیشن میں شائع کر دیں، اور اس کے بہت برسوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ عباس تابش تو بہت زبردست شاعر ہے۔ میں نے کئی حاسدوں کا خون جلتے ہوئے دیکھا، اور اس جلتے ہوئے خون کی بو بالکل ایسی تھی جیسی بکرے کی سری بھونتے ہوئے چار سو پھیلی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ میرا حافظہ کام کرنا شروع ہو گیا، اور مجھے یاد آیا کہ میں تو اس کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر میں تو اس کو دلہا دیکھنے کے لیے اس کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر لاہور سے اس کے گاؤں بھی گیا تھا۔ یہ تو آغاز تھا۔ اس کے بعد ندیم صاحب کے دفتر میں خالد احمد، نجیب احمد کے علاوہ اس کے ساتھ بھی گپ شپ کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر ہم نے اندرون ملک اور بیرون ملک بہت سے مشاعرے بھی پڑھے۔ بات یہاں تک تھوڑے رہی، اس کے بعد تو چل سو چل اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ نہ صرف ابھی تک جاری ہے بلکہ مسلسل جاری رہے گا۔ اب تو وہ لکھنؤ کے شاعروں کی طرح مشاعرہ گاہ میں اپنے شاگردوں کے گروہ میں آتا ہے، مگر اللہ جانے اتنی کامیابیوں کے باوجود ابھی تک وہ ہم چو ما دیگرے نیست کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا۔ وہ ہر سچے شاعر کو شاعر ہی نہیں مانتا بلکہ اس کی مزید کامیابیوں کا خواہاں رہتا ہے۔ اب مجھے اپنے برے حافظے کے باوجود ایک بات اور یاد آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ان دنوں رزق حلال کے ہجے تک بہت سے لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں، جبکہ عباس تابش الٹا ان لوگوں میں سے ہے جسے رزق حرام کے ہجے یاد نہیں۔ چنانچہ اس نے مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے ہمسائے میں اپنا خوبصورت مکان تعمیر کر لیا ہے، اور یوں وہ پہلے صرف میرے دل کے قریب تھا، اب وہ مکانی طور پر میرے ان قریب ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تمام مقررین کے شکریہ کے ساتھ اور آپ تمام احباب کی شرکت کے شکریہ کے ساتھ اب میں ندیم عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب اپنا سیٹ اپ اسٹیج پر لگا لیں تاکہ ہم ان کی موسیقی سے محظوظ ہو سکیں۔ بہت شکریہ ونس اگین۔
دشت میں پیاس. اور میں چاہوں گا کہ پرزور سے تالی ہماری طرف سے تابش صاحب کی طرف ضرور جانی چاہیے ان کی شخصیت کو، ان کے ان لفظوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے. شکیل بھائی اور جتنے بھی جو تابش صاحب کے بہت فارغ صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں ہیں سب ان کے معترف ہیں، سب ان سے محبت کرنے والے ہیں. اس میں ایک نام میرا بھی چھوٹا سا ہے. تو یہ اظہار محبت جیسے سب نے کیا میں بھی آپ کی نظر کرتا ہوں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس. وائلن کو لیے اسٹرنگ وائلن. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس. جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا. شکریہ. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا. ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس.
یہ شعر ہم سب کا فیوریٹ ہے. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے. جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں, دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, دشت میں پیاس. اور یہ شعر میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا تابش صاحب کو, میرے بڑے بھائی شکیل جازز صاحب کو, کیونکہ یہ تابش صاحب ہی کہہ سکتے ہیں اس طرح کا انداز. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, دشت میں پیاس. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے, زندگی دے. جی اچھا. اور ابھی کیونکہ یہاں پہ غزل گائیکی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو خاص ایک مقام اور محبت رکھتی ہے, تو میرا خیال آج بھی وہی محبت ہمیں دوبارہ اس دور میں بھی آڑے آ رہی ہے. تو اس لیے ابھی میوزک کا یہ سیشن سماپت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کبھی پھر تابش صاحب کے ساتھ جب جیسے ہی ماحول سازگار ہوا, کوئی بہت اچھا بنا ایٹماسفیئر, تو انشاءاللہ تابش صاحب کے ساتھ ایک پوری شام کریں گے جس میں ان کا ذکر ہوگا, ان کی غزلیں ہوں گی اور ان کے گیت ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل آف یو.